آداب، میں ہوں شفق جعفری اور اس وقت بہت خاص ٹاک شو کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں، اور میرے ساتھ اس وقت بڑی جلدی میں اور بڑی میری فرمائش پر عامر اسحاق سہروردی، ایک منجھے ہوئے جرنلسٹ، تجزیہ نگار اور ایک سچے پر جوشیلے پاکستانی. جو امریکہ میں پاکستانی ہیں ان کی طرف سے جو رد عمل ہے وہ آپ کو بتاتے چلوں کہ اس وقت بہت شدید غصہ ہے جو امریکہ میں بسنے والے پاکستانی ہیں، کیونکہ ان میں سے بہت بڑی تعداد عمران خان صاحب کی سپورٹر ہے اور وہ عمران خان صاحب سے انکنڈیشنل پیار کرتی ہے. پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سے جنرل الیکشن ہوئے ہیں، لیکن اس مرتبہ جو جنرل الیکشن ہوئے ہیں اس میں جنرل پالیسی اور جنرل اکاموڈیشن اور جنرل جو پارٹیسپیشن تھی اس نے اس الیکشن کو یادگار بنا دیا ہے. پاکستان میں جو کچھ الیکشن میں ہوا وہ شرمناک ہے، وہ غلط نہیں ہے، وہ شرمناک ہے. کیا ہوا پہلے تو یہ بتائیں نا، کیا ہوا؟ وہ تو کہہ رہے پبلک اوپینین کو جس طرح سے چینج کیا گیا، جو 11 بجے رات سے الیکشن کمشنر صاحب غائب ہوئے اور وہ صبح پھر 9-10 بجے 8-9 بجے نمودار ہوئے، جو 12 گھنٹے وہ غائب رہے، اس غیاب میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو خیر وہی بتا سکتے ہیں اپنی ریٹائرمنٹ کے 5-8 سال بعد. جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب پبلک اوپینین سامنے آ جائے تو اس اکثریت کو تسلیم کیا جائے، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. اس کے علاوہ جمہوریت کی کوئی تعریف نہیں ہے. تو جب پبلک اوپینین سامنے آ گیا تو اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے تھا، اس پہ ڈٹائی کے ساتھ ڈٹ کر تقریریں نہیں کرنی چاہیے تھی. شرمناک بات ہے کہ 60-65 سیٹیں لینے کے بعد آپ اپنی کامیابی کی تقریریں کر رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب جتنے زیادہ تجربے کار سیاستدان ہیں، ان کی موجودہ کارکردگی دیکھتے ہوئے یہ بات بہت واضح ہو گئی کہ جنرل جیلانی نے اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کی. اگر جنرل جیلانی ان کی سیاسی تربیت کر دیتے تو آج یہ حالات دیکھنے کو نہیں ملتے. پاکستان میں جو کچھ اس وقت ہوا ہے وہ پبلک اوپینین کیا سراسر وہ کیا کہتے ہیں، وہ ہندی ڈراموں میں اپمان ہو گیا ہے، ان کے ساتھ برباد کر دیا گیا ہے. پبلک اوپینین کی ذلت غلط نہ بول دوں کہ بولنا پڑے گا کہ جمہوریت کا بلاತ್ಕಾರ ہو گیا ہے. اب ہوا نہیں ہوا جمہوریت تو ہے، جب سے جنرل الیکشن ہو رہے ہیں جب سے جمہوریت کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ پورا گیم کس کا ہے؟ صرف ایک ہی ادارے پہ آپ الزام لگا دیں گے؟ نہیں، جماعتوں کے اوپر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کسی ایک کا منصوبہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب کچھ ایگریمنٹ کر کے واپس آئے تھے. نواز شریف صاحب کی ذمہ داری تھی کہ وہ پبلک اوپینین موٹیویٹ کرتے. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کو ایک لمبا چوڑا وقفہ دیا گیا جس میں انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ پبلک اوپینین کو موٹیویٹ کریں. لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان کے اصل مسائل کیا ہیں. پاکستان کے اصل مسائل سیاسی نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے جو بھی مسائل ہیں ان کا حل سیاسی ہے. اور اگر آپ سیاست کو رستہ نہیں دیں گے تو بربادی اور تباہی کی طرف جائے گا پاکستان. ایک بہت ہی زبردست، آپ سمجھ گئے ہوں کیا شخصیت کا کہنا تھا، عوام کا کوئی رد عمل نہیں ہے، آپ لوگوں کو باہر بیٹھ کے زیادہ لگ رہا ہے، بالکل نارمل چل رہا ہے سب، کوئی ایسا. جی وہ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو خبر ان کو بتائی جا رہی ہے انہیں اس بات شرط پر بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں اس پہ یقین کرنا ہے. جو خبر، میں پھر کہہ دیتا ہوں، جو خبر ان کو بتائی جا رہی ہے وہ اس شرط پہ بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں یقین کرنا ہے. اگر وہ یقین نہیں کریں گے تو خبر آنا بند ہو جائے گی، اور خبر آنے کا بند ہونے کا مطلب آپ سمجھتی ہیں، سانس بند ہو جاتی ہے خبر نہ آنے سے. پبلک نے عمران خان صاحب کو منظور کر لیا، جبکہ جیل میں تو کیمپین نہیں چلانے دی گئی. اب نکاح خواہ رجسٹرڈ کو کوئی اختیار نہیں ہے نکاح کے بعد کہ وہ ختم کر دے نکاح. میرا ایک سوال ہے، پاکستان میں کس سیاسی جماعت کی تیاری ہے؟ ایک بالکل آپ سے سوال ہے بھائی، جواب دے دیں مجھے. بلاول صاحب نے کل لائیو شو میں اے آر وائی نیوز میں، اب دیکھیں سارے آپ کے پودے ہیں، اے آر وائی نیوز ہے، سما ہے، آج ہے، سب اتنا میں نے اس میں دیکھ رہی، سارے اینکرز بیٹھے ہوئے اور سب نے جو ہے نا مل کے دعویٰ بولا، بڑا سلجھا ہوا دھیرے انداز میں انہوں نے، جو میری امید سے بہت اوپر، انہوں نے بڑے جوابات دیے. تو لگ تو رہا ہے بڑی تیاری سے. جی ہاں،
माशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इतनी शानदार अपनी प्रोग्रेस कर रही है कि पूरे मुल्क में मौजूद एक जमात को एक सूबे तक ले आए हैं। अब सोचो और कितनी मेहनत करेंगे। मतलब कमाल नहीं है इस बात का कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात सूबे सिंध में बंद हो गई है, विफाक में अपनी हुकूमत बनाने के काबिल ही नहीं रह गई है। पर वो दौड़े हुए क्यों गए हैं अभी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के? ये मुलाकातें जो हो रही हैं वो क्या आपको? वो तो प्यार का सिलसिला पुराना है। मैं पाकिस्तान के मौजूदा सियासी निजाम का सबसे बड़ा मोहसिन आसिफ अली जरदारी साहब को मानता हूं। अगर आसिफ अली जरदारी साहब 58(2)B खत्म न करते और इख्तियारात पार्लियामेंट को वापस ना देते सदारती, तो इतने सारे खेल की जरूरत ही नहीं होती ना। तो इस बात पे तो आसिफ अली जरदारी का शुक्रगुजार होना चाहिए। अच्छा, ये जो जाली वोटों का सिलसिला होता है, वो सब मीम बना रहे थे कि वो 1 लाख वोटर है, 1,10,000 वोट डल गए। जी जी। तो ये गलती कैसे हो जाती है? मतलब अगर आप लोग सारा इल्जाम ही लगाते हैं कि भाई ये फला 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 क्या वो है, तो ये इतने अच्छे शार्प लोग हैं, वो ये वाली गलती कैसे कर जाते हैं? पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। ताकत का नशा अंधा कर देता है। नशा तो सारे ही अंधा कर देता है, लेकिन ताकत का नशा बहुत ज्यादा अंधा कर देता है। इससे बड़ा नशा कोई नहीं है। ताकत से बड़ा नशा कोई नहीं है। आवाम की कदर करें, आवाम के वोट को इज्जत दें, आवाम की फैसले को तस्लीम करें, आवाम अपने फैसले की इज्जत तक अपनी पुरअमन जद्दोजहद जारी रखें, किसी की तज़कीक नहीं करें, लेकिन अपना हक जरूर इस्तेमाल करें और हासिल करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आमीन। बहुत ही कड़वी गुफ्तगू थी, लेकिन बहुत खरा सच था। अपने कमेंट से आगाह करें, इंशाल्लाह जल्द आएंगे एक और प्रोग्राम लेकर। लेकिन जिसकी भी बारी आएगी और जो भी बैठेगा मसनद पर और वो हक गजब करके बैठेगा, तो ज़मीर बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें था, ना हो सकेगा कभी कि अपनी हिर्स के बंदे हो बेज़मीर हो तुम। वाह।